20 سے 25 ہزار لوگوں کے اندر راشن تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں پسماندہ علاقے من پسند لوگ نہیں تھے۔ کئی ہزار لوگوں کو یہاں پر سحری اور افطاری کا پورے مہینے کا بندوبست سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ آرفن ہوم جو ہے یہ یتیم خانے کی اوپننگ کر کے میں جا رہا ہوں۔ الحمدللہ 20 بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تھوڑی سی کے اندر ایسی برکت آئے گی کہ آپ 1.5 2 لاکھ کمانے والے اتنے سکھی نہیں ہوں گے جتنے آپ اپنے آپ کو محسوس نیت صاف کر لیں اور خدمت خلق کے لیے جو ہے نکل آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ہوسٹ میاں نبید زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے آج ایک بہت ہی زبردست ریئل سٹوری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کیسے ایک انسان اتنے کام کر سکتا ہے، اتنے دکھی انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج ایک موٹیویشن سٹوری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیسے انہوں نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، کیا وجہ تھی کہ فاؤنڈیشن بنی اور اب تک کیا کیا انہوں نے اقدامات کیے، کیا کیا کام کیے اور کتنے لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ ان کی کہانی، ان کی جو کامیاب کہانی ہے وہ انہیں کی زبانی ہم سنتے ہیں، چلتے ہیں جو اس کی لیڈنگ پرسنالٹی ہے ان کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بتائیے گا کہ کیسے آپ نے یہ جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آپ نے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا اور میں بڑا ممنون ہوں آپ کا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج 14واں روزہ ہے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے 3 سال پہلے ناروے میں۔ ایک سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان بھی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے لیڈر سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہمارا یہ تعلق جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے سے ہے۔ تو یہ میرے والدین جو ہیں ان کو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ غربت کے عالم میں بھی جو ہے میری والدہ محترمہ جو ہے وہ ہمیں کھانا کھلانے کے بعد تھوڑا کھانا بچا لیا کرتی تھی، اور وہ جو ہمارے ہمسائے غریب ہوا کرتے تھے ان کو بڑے عزت سے اور وقار سے خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ دیا کرتی تھی۔ تو وہ دیتے کیونکہ میرے والدین نے جو ہے اپنے دور میں بڑی امیری دیکھی، پھر حالات بدلتے چلے گئے۔ پاکستان بننے کے بعد جب وہ یہاں پر آئے تو حالات پھر مختلف ہو گئے، لیکن پھر بھی میں ان کا دل دیکھتا تھا اور وہی چیز دیکھتے ہمارا براٹ اپ ہوا اور ہم نے وہ چیزیں اپنے والدین سے سیکھی ہیں۔ تو اس کا سلسلہ وہاں سے چلا، اور پھر اس کے بعد میں جب ناروے چلا گیا، مجھے 30 سال ہو گئے ناروے گئے ہوئے، تو وہاں سے جب میں پاکستان آتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، یہ خواجہ سرا ان کے سلسلے میں بھی ہم کافی کام کر رہے ہیں، ان کو میں جب دیکھتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں 1 سال میں 6 مرتبہ لے جاتے ہیں۔ اب تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا بریک آیا تو پھر شروع ہو گیا، یہ اسی دکھی انسانیت کی خدمت کی برکت سے۔ تو وہاں میں نے دعا کی تھی اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، اے باری تعالیٰ مجھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے اور اپنی راہ میں چلنے والا بنا دے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل عطا کر دے، اپنی راہ میں غنی کر دے۔ اللہ رب العزت نے ایسا سلسلہ بنایا کہ یہ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کام میں، اور 3 سال میں 1 سال تو قدم جمانے میں لگا اور 2 سال کی پروگریس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ سر یہاں پہ اس سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گا، وہ کون سا ایک ایسا پوائنٹ تھا جب آپ نے سوچا کہ اب پراپر ایک ادارہ آپ کو بنا لینا چاہیے؟ جی اس میں یہ تھا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنواں جو تھا، کنواں مبارک جو ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ ہے کوئی کنواں مسلمانوں کو یہ پانی خرید کر مسلمانوں کو دینے والا، ایک یہودی کے پاس وہ کنواں تھا۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ آج بھی وہ کنواں جو ہے 1400 سال ہو گئے وہ چل رہا ہے، اور اس کی کمائی بھی آ رہی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ قائم ہے سعودی عربیہ میں۔ آج بھی وہاں سے پھل کھجوریں جو ہیں وہ وہاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ پانی کنواں چل رہا ہے۔ میں وہاں کا پانی بھی لے کے آتا ہوں، پیتا بھی ہوں،
تو میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ جب 1400 سال ہو گئے اس کنویں کو چلتے ہوئے تو کیا تم نہیں پانی کسی کو پلا سکتے پیاسے کو؟ پھر میں نے دیکھا کہ ہیپیٹائٹس سی اور بی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ بڑے بڑے ہوئے ہیں. تو بس اسی وقت میں نے دعا کی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ سے جو ہے وہ ہم نے یہ اپنا سلسلہ شروع کیا. ایک سے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج یہ 14واں روزہ ہے. آج تک ہم 44 واٹر فلٹریشن پلانٹ، اور اس میں ہم نے جو سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی تاریخ کا ہے وہ مسمار سندھ کے اندر جو ہے نا وہ لگا کے ابھی آ رہا ہوں میں وہاں سے. وہ ہمارے ایک بیٹے زاہد خان نے سولر سسٹم جو ہے وہ دیا اپنے دادا کے سال کے لیے. اور پھر جو ہے وہ میرے ایک شاگرد ہیں سعادت سلیم، انہوں نے یہ 4تھا واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے RO پلانٹ 45,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انہوں نے دیا. بس وہ سوچ کی برکت تھی، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیں. یہ کام مطلب آسان نہیں سمجھا جاتا، مطلب جب آپ خدمت فلاحی انسانیت کے لیے نکلتے ہیں بڑی ساری ہرڈلز آتی ہیں، تو کبھی ڈس اپوائنٹ، کبھی مایوس نہیں ہوئے چیزوں سے؟ دیکھیں جی، لوگوں کے رد عمل سے اللہ کی بارگاہ سے انسان کو تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے. کوئی مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی کفر ہے. اور انسان ہمت کرے، حوصلہ کرے، استقامت سے کھڑا رہے، نیت صاف ہوتی ہے نا. کئی لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے کاروبار نہیں کیا، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے. میں صرف لوگ یہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بڑا مکان، بڑی کوٹھی، بڑا کارنر پلاٹ، تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ایک کارنر پلاٹ ہمارے بابا جان راشد محمود صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پلاٹ جو ہے نا وہ جنت کے لیے بھی اس کے لیے کوشش کی جائے، اللہ پاک عطا کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان دعا کرتا ہے وہ مصیبت نہیں لگتی. اس میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ گرمی میں پھر رہے ہوتے ہیں، آپ ناروے کے رہنے والے 30 سال سے، وہاں سردی اتنی شدید ہوتی ہے، یہاں گرمی میں. میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں مجھے گرمی لگتی نہیں ہے. میں ابھی دھوپ میں کھڑا ہوتا میرے ساتھ آپ سب میں نے کہا مجھے دھوپ نہیں لگی، مجھے کچھ نہیں کہہ رہی. مجھے صرف یہ ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے رات کو جو اس کی حقیقی خوشی ملتی ہے نا جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ رب العزت تو ہماری قبر کو سنوار دینا، ہماری آخرت کو سنوار دینا. اور آخرت اور قبر اس دکھی انسانیت کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ ہے، اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی برکت سے ہے. اور کسی چیز میں ایسا سکون نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے اندر سکون ہے اور اس کام کے اندر ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں اس چیز کو اتنا زیادہ مشکل نہیں لیتا. اللہ میری مدد فرما رہے ہیں اور آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں. سر فاؤنڈیشن کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو پوری دنیا میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس سال کئی ہزار لوگوں کو یہاں پر سحری اور افطاری کا پورے مہینے کا بندوبست سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور 20 سے 25 ہزار لوگوں کے اندر راشن تقسیم کر دیا گیا. اس میں پسماندہ علاقے من پسند لوگ نہیں تھے، اس میں وہ لوگ تھے جن کے پاس جو انڈا بھی نہیں کھا سکتے، ان کی لسٹیں ہمارے پاس موجود تھیں الحمدللہ. ابھی لٹل سٹیپس آرفن ہوم جو ہے اس کا یہ یتیم خانے کی اوپننگ کر کے میں جا رہا ہوں الحمدللہ. 20 بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یعنی 1 سال کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں اگلے رمضان آؤں تو ہمارے 5 جو ہے وہ روٹی گھر ہونے چاہیے. اور ابھی 2 روٹی گھر ہمارے قائم ہو چکے ہیں یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جو میں اگلے مہینے آ کر میں اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا اگلا جو سٹیپ ہم کون سا لے رہے ہیں. اس میں ہم جو ہے وہ یعنی مختلف ہاسپٹلس کے لیے جو ہے اپنی خدمات دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار کام ایسے ہیں کہ آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے یہ پروجیکٹس جو ہے اس کو ہم لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری بات چیت ہو چکی ہے، یہ اگلے یعنی رمضان سے پہلے ہم خوشخبری دے دیں گے انشاءاللہ. ہم منتظر رہیں گے. سر لاسٹ میں آپ ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے موٹیویٹڈ طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہمارے دیکھنے والی آڈینس ہے ان کے لیے ایک پیغام دیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے باہر نہیں آتے کہ اپنے آپ سے باہر نکل کے کسی کے لیے بھی کچھ کر سکیں، تو آپ کے الفاظ بڑی ویلیو رکھتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو، یہ ہمارے بیٹے بڑے اچھے سوالات کر رہے ہیں، ان کو میرا میسیج یہ ہوگا
اگر اپنی زندگی میں آپ کو کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، امن، اطمینان، چین، بچوں کا، بڑوں کا، والدین کا، اپنا، تو یاد رکھیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور دکھی انسانیت کو، بھوکوں کو کھانے کھلانے والا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جنت کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے یہ اس کا ایک مرتبہ اس کی لذت چکھ کے دیکھیں، اس کا مزہ اٹھا کے دیکھیں۔ یہ قدم اٹھانے سے یہ چیز پیدا ہوگی، سوچنے سے نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے حوالے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رسی کو تھام لیں اور دکھی انسانیت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور اپنے والدین کے قدموں سے لپٹے رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعا لیں، ان سے دعا کروائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی مصیبتیں، تھوڑی سی کمائی کے اندر اللہ کیسے برکت دیتا ہے، یہ آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ تھوڑی سی کے اندر ایسی برکت آئے گی کہ آپ 1.5 2 لاکھ کمانے والے اتنے سکھی نہیں ہوں گے جتنے آپ اپنے آپ کو محسوس، نیت صاف کر لیں اور خدمت خلق کے لیے جو ہے نکل آئیں۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب کرے گا، اللہ آپ پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دے گا، اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دے گا، اپنے انعامات کی بارش آپ پر کر دے گا۔ اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں جو ہم نے باتیں کی ہیں، یہ عبادت کی ہے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، بنڈل آف تھینکس آپ کا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اور آپ سے ہم ویسے بھی موٹیویشن لیتے ہیں، کتنے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی جو ریئل سٹوری ناظرین کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو اسے لائک، کمنٹ، شیئر کر دیجیے گا۔ شیئر اس لیے کر دیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے، وہ ذرا دیکھیں کہ کیسے لوگ اپنے آپ سے باہر نکل کے کتنے لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بن رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک چمک پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر پسند آئی ہو اسے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دے دیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔